اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ہے جی 22واں رکوع سورہ الاعراف کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمائیے جب نکالا آپ کے اپنے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو، اور گواہ بنا دیا خود ان کو ان کے نفسوں پر۔ الستُ بربکم، اور پوچھا ان سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قولوا بلا، سب نے کہا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ شہدنا، ہم اس پر گواہ ہیں۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اور ہم نے گواہی دی یہ اس لیے ہوا کہ کہیں تم یہ نہ روز محشر کہہ سکو کہ ہم تو حق بات سے بے خبر تھے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدهم افتہلکنا بما فعل المبطلون، اور یہ نہ کہہ سکو کہ شرک تو صرف ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم سے پہلے، ہم تو صرف ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کی پیروی کرتے تھے، تو کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس شرک کی وجہ سے جو باطل پرستوں نے کیا تھا۔ بہت ہی مشہور واقعہ اور بہت مشہور، اس کے اوپر تو بہت ساری باتیں اور کتابیں لکھی ہیں پہلے سے لوگوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ الستُ بربکم والا جو معاملہ ہے، یہ تمام روحوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا ایک ساتھ اور ان سے پوچھا۔ بالکل صحیح، انہوں نے کچھ سوچ لیا ہوگا، بہت اچھا بھی کیا ہے۔ زیادہ تر جو غالب گمان ہے وہ یہی ہے کہ یہ اس کو کنڈی کیوں لگا دیتے ہو۔ دوسرا معاملہ کچھ اس کو ایسے پڑھا جا سکتا ہے کہ نبی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو جب اکٹھا کیا، پہلی مخلوق جو پہلی جنریشن تھی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، اور کیا تم میری عبادت کرو گے یا کسی اور کو خدا مانتے ہو اور جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بے شک آپ ہی اللہ ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر۔ تو یہ اس وقت کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ سینہ شب تارے الست جو وہ بڑا مشہور شعر ہے وہ اس کے اوپر، اور اجماع ہے امت کا کہ جی وہ بالکل ایسی بات ہے کہ یہ تمام روحوں کو الست کے دن یا وہ پہلے تمام دنیا کو بنانے سے پہلے اکٹھا کیا کرو۔ وہ تفسیریں زیادہ تر جو ملتی ہیں وہ ایسی بھی، لیکن وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ ان کی آدم علیہ السلام کی پشتوں سے پیدا کر کے ان کی اولاد بنایا، وہ اس کا ایک الگ معاملہ ہے۔ وہ ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ جی فرسٹ سویلائزڈ جو جنریشن تھی، جو سوسائٹی جو پہلی بار وہ ہمارے سے وجود میں آئی دنیا پر، اس کے ساتھ ہی معاملہ ہوا ہوگا۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، کنٹروورشل باتیں ہیں کہ دو الگ الگ اسکول آف تھاٹ ہمیشہ چلتے ہیں اور ہمیشہ چلتے رہیں گے، دو کیا 2000 2,00,000 چل سکتے ہیں اور سارے کے سارے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ محکمات تو ہے نہیں، محکمات نہیں ہے کہ جی اس پہ پورا ایمان رکھو ورنہ تم دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ یہ ہیں متشابہات، مثالیں ہیں، آپ اس کو جیسے لینا چاہیں اپنی ہدایت کے لیے لے سکتے ہیں، جتنی دماغ ہے جتنا سمجھ ہے اتنی سمجھ آئے گی آپ کو۔ علماء حضرات نے اس پہ پوری زندگی لگائی ہوتی ہے، بزرگان دین نے، علماء نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہوتی ہے، احادیث کے حوالے لیے ہوتے ہیں، تحقیق کی ہوتی ہے، پرانے بزرگوں بابوں سے ملے ہوتے ہیں، ساری زندگی ایک کام پہ لگائی ہوتی ہے۔ ہماری طرح نہیں ہوتے کہ تتر بٹیر ہیں، دنیا داری میں بھی ہیں، ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں تو فلمیں بھی، تو آگے پیچھے گانے بھی سن رہے ہیں الٹا سیدھا، اور کبھی ہفتے میں ایک دن بیٹھ گئے اور علامہ گیری شروع کر دی۔ تو میں تو علامہ گیری بالکل کر نہیں سکتا، محدود علم ہے ہمارا۔ تو جو بزرگان دین نے کیا ہے وہ مدارس میں بیٹھ کے ساری زندگی کو ایک ہی نقطے پہ لا کے ایک ہی کام کیا ہے، وہ انہوں نے زیادہ بہتر کیا ہے، ریسرچ ان کی بہت زیادہ ہے، وہ زیادہ سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود انسان میں اختلاف کا ایک جبلت ہے، ایک فطرت ہے، وہ مخالفت کرتا ہے اور اپنی فطرت کے اوپر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کئی چیزیں آپ کو بہت دل پسند نظر آئیں گی، بہت اپیلنگ اور بڑی واضح 2 تو 4 والی نظر آئیں گی، لیکن ان فیکٹ اتنی آسان چیز نہیں ہے، اتنا آسان انسان کی نظروں میں بڑا دھوکہ ہے۔ جو کچھ وہ دیکھتا ہے، جو کچھ وہ سنتا ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے، اس کا دل ہے، اور جو آگے پڑھ رہے ہیں اس میں بہت سارا دھوکہ ہے، اس کے ساتھ کئی چیزیں اس کو بالکل غلط رنگ میں نظر آتی ہیں۔ ابھی اس کو ڈسکس کرتے ہیں، ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں۔
او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. تو یہ اس لیے ہوا کہ تم روز حشر یہ نہ کہہ سکو کہ ہم بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو کہ شرک تو ہمارے باپ دادا کرتے تھے پہلے، اور ہم تو ان کی صرف پیروی کرتے تھے کیونکہ ہم ان کی اولاد تھے، ہم ان کے گھروں میں پیدا ہوئے، تو ہمیں کیوں ہلاک کرتا ہے تو اس شرک کی وجہ سے جو باطل پرستوں نے کیا. انسان کو میں یہی بات بھی کر رہا ہوں کہ آپ نے اختلاف کا ایک جبلت، ایک فطرت رکھی گئی ہے اسی لیے کہ آپ حق سچ کی بات کو واپس ریورس لے کر آ سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نے ایک بھیڑ چال دیکھی اور ہم جانوروں کی طرح اس پہ چلتے جائیں گے، ایسا نہیں. انسان کو ہمیشہ کلک کر جاتی ہے بات، اور کبھی وہ ٹھیک راستے پہ اپنے بزرگوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک راستے پہ نکل جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بزرگوں کے ٹھیک راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پہ نکل جاتا ہے. ہر دفعہ ماں باپ غلط تو نہیں ہوتے نا، کئی بار ہوتے ہوں گے، کئی قوموں کے ہو گئے باطل پرست ہو گئے، لیکن کئی قومیں ایسی جن کے والدین ٹھیک تھے، اولادیں بگڑ گئیں. بڑی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خود. ابراہیم علیہ السلام سے بڑا جلیل القدر نبی کس کو لائیں گے آپ؟ ابو الانبیاء. لیکن ان کی اولاد میں تواتر سے شرک ہوا، بنی اسرائیل میں بھی، بنی اسماعیل میں بھی. بنی اسماعیل کس طرح بت بناتے رہے اور خانہ کعبہ میں اکٹھے کر دیے. اسماعیل علیہ السلام کے بنائے ہوئے خانہ کعبہ میں، ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ میں 360 بت تو آپ خود کہتے ہیں پڑے ہوئے تھے. ان کی اپنی اولاد جو اصلی اولاد تھی، اس کی اولاد میں مکسنگ کا بھی کوئی شبہ نہیں، وہ اصلی اولاد میں سے تو ہو جاتی ہے کہ جی باپ دادا بالکل ٹھیک تھے، ابراہیم علیہ السلام بالکل ٹھیک تھے، اسماعیل بالکل ٹھیک تھے، اولاد نافرمان نکل آئی، مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانیاں تاکہ وہ خود غور و فکر کریں اور کفر سے باز آ جائیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنائیے انہیں ہماری آیات، اس کا حال پڑھ کر اس کی خبر سنائیے جس سے ہم نے اپنی نشانیاں عطا فرمائی اور وہ کترا کر ان سے نکل گیا. تب پیچھے لگ گیا اس کے شیطان اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. اگر ہم چاہتے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. ہم چاہتے تو اس کو بلند بالا مقام عطا فرماتے ان آیتوں کے باعث، لیکن وہ تو جھک گیا پستی کی طرف. وَأَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. وہ تو پستی کی طرف جھک گیا اور اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرنے لگا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. اس کی مثال تو کتے جیسی ہے. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ. اس پر تو اگر حملہ کرے تب بھی وہ ہانپنے لگے. اور وَتَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. اور اگر تو اسے چھوڑ دے تب بھی ہانپتا رہے. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. یہ حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنائے انہیں یہ قصہ کہ شاید وہ غور و فکر کرنے لگے. یہ کسی پر بھی غالب آ سکتا ہے. آپ ضروری نہیں کہ شان نزول ہی پڑھیں کہ کون آدمی تھا ذرا ہم ڈھونڈیں، اوج بن انک ٹائپ کا کچھ ڈھونڈ لیں آپ، ہے جی. اور بہت عجیب قسم کی مثالیں بھی ہیں نا. قصص الانبیاء کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ آپ فقصص القصص وہاں سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جی شاید یہ ملتی جلتی کوئی بات ہے. ہم نے اپنے دادا کی لائبریری میں قصص الانبیاء دیکھی ہے، آپ نے دیکھ لی ہوگی، لیکن آپ اس کو قرآن سے مت ملائیے گا کبھی. کسی سے بھی مثال ہو سکتی ہے کہ ہم نے اپنی نشانیاں کئی بار کئی لوگوں کو کئی مثالیں ہیں دکھائی، اور فرعون اس میں شامل ہے. موسیٰ علیہ السلام کے تھرو ان کو بہت ساری نشانیاں بہت موضوع کو دکھائی، لیکن نافرمان ہی رہا. اور نمرود کو بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائیں ابراہیم علیہ السلام کے تھرو، بہت سارے نافرمان. اور ابو جہل کو، ابو لہب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بہت ساری نشانیاں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اور وہ ہو سکتا تھا کہ اگر نشانیوں کو مانتا تو بڑے اعلیٰ مرتبے پاتا، لیکن وہ تو پستی اور گمراہی کی طرف چلا گیا. تو اس کی مثال ایک کتے جیسی ہے کہ اس پر اگر حملہ کیا جائے تب بھی ہانپتا رہے، اور اس کو چھوڑ دیا جائے تب بھی ہانپتا رہے. زبان باہر رہتی ہے کتے کی ہر وقت. اب اس میں کتا حرام اور کتا واجب القتل نہیں ہے جی، کہ کتا پلید ہوتا ہے تو فرشتے نہیں آتے، وہ ایک الگ تفصیل ہے. وہ آپ اس کو مانتے تو بہت اچھا ہے. ساری دنیا کے کتے مار ڈالو ہے، ساری دنیا کے کتے مار ڈالنے چاہیے، کوئی چھوڑنا ہی نہیں چاہیے. وہ ایک الگ معاملہ ہے، آپ کریں بے شک، چھوڑ مار ڈالیں سب کو. جیسے وہ خنزیروں کو مارنا ثواب ہوا ہے، بہت سارے عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں خنزیر کو مارنے کا کہاں لکھا ہے. اس کا تو گوشت کھانا حرام لکھا ہے کہ اسے
آپ اس کو مارنا عجیب 100 نفلوں کا ثواب ہوتا ہے جی، پتہ نہیں کہاں سے اٹھا لیں. تو بات لے آئے تو بہت اچھا کر رہے ہیں بھائی، کرتے رہیں. مسئلہ للقوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون. بہت بری کہاوت ہے اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا کرتے تھے. من یہد اللہ فهو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون. یہ آیت انتہائی ضروری ہے ہمیشہ ہر روز. اگر آپ کامیابی کا وظیفہ یا کامیابی کا نقش لکھ کے لگانا ہی چاہتے ہیں اپنے گھر میں، کوئی لوہے قرآنی واقعی بنانا چاہتے ہیں، تو یہ والی آیت لکھ کے اپنے گھروں میں لگا لیں اور اس کو پڑھتے رہیں ہمیشہ کہ میں، میری سوچ، میری بیوی، میرا بچہ، میرا شوہر، میرا باپ، میرا دادا، میرا استاد، میرا پیر، میرا مرشد، میرا جو بھی محبوب ہے، کوئی بھی چاہے جتنا مجھے کنونس کر لے اپنے عقیدے پر لانے کے لیے، ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ ہے. اور وہی ہدایت ہوگی جسے اللہ نے کہا ہے کہ یہ ہدایت کا یہ راستہ ہے، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت سے ثابت ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، قائم کرو نماز. اور بالکل ٹھیک طریقہ اگر آپ کو نماز کا چاہیے تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ملے گا. آپ کہیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ میں 2 تسبیح پڑھ دوں، اس میں تو آیا ہی نہیں، اس لیے مجھ پہ فرض نہیں ہے. وہ تو سنت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. ساری نماز جو پڑھ کے سنائی دکھائی ہے وہ تو سنت ہے. اور فرض یہ ہے کہ نماز پڑھی ہے تو میں فرض پڑھوں گا صرف، اور اپنی مرضی کے پڑھوں گا. میں اللہ کو یاد کروں گا اپنی مرضی سے. میں صبح کے وقت بھی یاد کروں گا، میں دوپہر بھی یاد کروں گا، میں رات کو بھی یاد کر لوں گا. قرآن شریف میں جو وقت لکھے ہیں میں یاد کروں گا اس کو. 2 نمازوں کے بیچ میں بھی یاد کروں گا. یہ کروں گا اپنی مرضی سے. اس میں نہ رکوع ہوگا، نہ سجدہ ہوگا، نہ سمیع اللہ لمن حمدہ ہوگا، نہ ربنا ولک الحمد ہوگا، نہ سلام ہوگا، نہ قیام ہوگا، نہ رکوع ہوگا. ہاں چلو رکوع ہوگا، ورکعوا مع الراکعین ہے، وہ ایک میں رکوع کر لیا کروں گا. یا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو تو میں سجدہ کر لیا کروں گا، رکوع اور سجدہ ثابت کروں. قیام و قعود وہ بھی ٹھیک ہے، الگ الگ کر لوں گا. کسی وقت قیام کیا کروں گا، کسی وقت قعود کیا کروں گا، کسی وقت رکوع کر لوں گا، کبھی کبھی سجدہ کر لوں گا. لیکن میں پوری وہ سنت پہ عمل نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے یہ لازم نہیں کیا اللہ نے. آپ انتہائی بیوقوف آدمی ہیں. ہدایت جو ہے اللہ کی طرف سے آئے گی، وہ آپ کو ایک ہی مین سورس آف انفارمیشن ہے، ایک اکیلا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رہے گی، ان چیلنجیبل رہے گی. بالکل بہترین جو طریقہ ہے وہ عبادت کا، قبولیت کا اور ہدایت کا سیدھا راستہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہی ہوگا، ورنہ آپ گڈمٹ رہیں گے، تتر بٹیر رہیں گے. میں نے کئی بار صوفیہ کرام بزرگان دین کی ایک مثال آپ کو سنائی. حضرت میاں میر صاحب سرکار، حضرت میاں میر بہت اعلیٰ و عرفہ نام. اب تو جو کچھ ان کے مزار پہ ہو رہا ہے وہ حضرت میاں میر کا قصور تو نہیں ہے اس میں، اور تو کبھی کہا نہیں. انہوں نے تو ہدایت کی بات کی، اللہ کی بات کی، کتاب کی بات کی، حضوری کی بات کی، پاکیزگی طہارت کی بات کی. تو حضرت میاں میر مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو نمازیوں کی تعداد تھی بہت کم، اور آپ نے امام مسجد سے پوچھا کہ جی یہاں نماز پڑھتے نہیں لوگ، کیا وجہ ہے؟ میں کہا جی پہلے نماز پڑھتے تھے، اب ایک قلندر صاحب آ کے یہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور لوگ وہاں اکٹھے رہتے ہیں. وہ قلندر صاحب ان کو جلوہ ذات کراتے رہتے ہیں. جی وہ کہتے ہیں مجھ پہ تجلی ہو رہی ہے، مجھے ہی دیکھ لو بس کافی. اور عجیب قلندرانہ باتیں کرتے ہیں لوگ، اشش کرتے ہیں، وہ کمال کی باتیں ہوتی ہیں. کہا جی قلندر صاحب کی زیارت ہم بھی کریں. یہ چلے گئے، نماز ادا کی اور چلے گئے، اور ان کو پوچھا کہ جناب کمال. یہ قلندر صاحب نے سرخ سرخ آنکھیں کھولی اور کہا کہ آ گیا میاں میر، بڑا اللہ کا ولی بندہ ہے. تو ابھی تک نماز میں ہی پھنسا ہوا ہے. کیا ہاتھ پیر دھونے کے بعد، مسجد جانے کے بعد نیت باندھ کر ہی تجھے اللہ ملتا ہے؟ وہ جو تیری شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ جو تیرے جو 3 ہوتے ہو تو چوتھا وہ ہے، 4 ہوتے ہو تو 5واں وہ ہے، تمہاری خفیہ بات سننے والا، تمہاری اعلانیہ بات سننے والا. کیا وہ صرف مسجد میں ہی تجھے ملتا ہے؟ کیا وہ میری طرح درخت کے نیچے بیٹھ کر اس کی ذات کا ذکر کرنے سے نہیں ملتا؟ جی بالکل ملتا ہے، بالکل ملتا ہے. تو انہوں نے کہا پھر تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ مسجد جا کر کس کی عبادت کرتے ہو؟ کس کو تلاش کرتے؟ کس کی عبادت کرتے؟ کس کی پیروی؟ میں کہا جی میں تو کیا ہی کرتا ہوں، ٹوٹا پھوٹا آدمی ہوں، میرے تو کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے. آپ ہی بیان فرمائیں کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ قلندر صاحب تو آپ ہیں. کہا جی اللہ ایک ہے، 2 تو 4 تو ہے نہیں، میں تو اسی کی عبادت کرتا ہوں.
کیا جی آپ یہ کیسے جانتے ہیں کہ آپ جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ ہی ہے؟ ہو سکتا ہے شیطان ہو۔ آپ کے پاس کوئی پیمانہ ہے، حق کا، سچ کا، باطل کا پیمانہ ہے، کیا آپ کو شیطان اوپر بیٹھ کر بہکا رہا ہے یا خداوند رحمان ہی ہے؟ کہا کہ جی یہ تو سوال ہی غلط ہے، یہ تو سوال ہی غلط ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا، اور اگر جواب ہے تو ہی اس کا جواب ہے۔ میں کہا جی میں تو خدا محمد کو مانتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خدا کا پتہ دیا ہے میں تو اسے مانتا ہوں۔ یہ ہے پیمانہ، یہ ہے طریقہ کہ جس طرح میرے نبی نے بتایا کہ اللہ کو اللہ جانو، میں ویسے اللہ کو اللہ جانتا ہوں۔ نہ ہزاروں مذہب ہیں، ہزاروں عقیدے ہیں، بلا شبہ وہ اللہ کی عبادت کرتے، بلا شبہ عبادت تو اللہ کے علاوہ کسی کی ہے نہیں، لیکن اگر بحیثیت مسلمان آپ عبادت کر رہے ہیں تو پیمانہ آپ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی اور طریقے سے کہے جی میں الٹا لٹک جاؤں گا یا میں کسی مزار پہ بیٹھ کے قوالی سنوں گا میری نماز ہو جائے گی، آپ ایک جاہل آدمی ہیں، آپ کو بات سمجھ نہیں آئی، کیونکہ صاحب مزار نے بھی یہ بات کبھی کی نہیں ہے، یہ تو آپ نے اس پہ ڈالی ہے۔ بابا فرید نے تو کبھی کہا نہیں ہے جی، خواجہ غریب نواز نے تو کبھی یہ کیا نہیں، وہ تو بڑے پنجگانہ نماز کے بڑے پختہ عادی تھے۔ مزار تو آپ نے بنائے ہے جی، صاحب وقت تو مسجد بناتے تھے، عبادت گاہ بناتے تھے، اور اللہ کے نام کی بناتے تھے، وہ اپنے نام کی نہیں بناتے تھے، وہ مصلے بچھاتے تھے، آپ نماز ادا کرتے تھے۔ یہ بعد میں آپ مزاروں کی بلڈنگز بناتے ہیں بڑی اونچی اونچی، اور پھر اس پہ چادریں چڑھاتے ہیں، اور پھر اس پہ دیا بتی کرتے ہیں، اور پھر وہ سندن سے دھوتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ، وہ آپ کرتے ہیں۔ صاحب دربار صاحب مزار کی تعلیمات نہیں جانتے، وہ سمجھتے نہیں، اور وہ بدنام ہو رہے ہیں۔ آپ جب بھی کسی صاحب سلسلہ کے پاس، پیر طریقت، رہبر شریعت کے پاس بیٹھیں گے، اور کامل صاحب کے پاس بیٹھیں گے، اعلیٰ عرفہ جو گدی نشین ہے، اعلیٰ نسل کے، وہ اپنے صاحب دربار بابے کی جس کے وہ مقلد ہیں، وہ ان کی کشف و کرامات کا تذکرہ سنائیں گے آپ کو کہ جی میں بابا جی دے کول گیا، میرا مسئلہ حل ہو گیا، فلانا باتیں دے کول آیا، بابا جی اڑن لگ پے، وہ بندہ اٹھ گیا، ادھر جن حاضر ہو گیا، تے فلانا کرامات اور کشف بات کریں گے۔ صاحب مزار صاحب دربار جو ہوگا، جو بندہ خدا ہوگا، وہ تعلیم کی بات کرے گا، وہ تربیت کی بات کرے گا، وہ اختیار چھوڑنے کی بات کرے گا، وہ مسئلے کا حل نہیں بتائے گا آپ کو۔ سخت بات ہو گئی نا، وہ مسئلے کا حل نہیں بتائے گا آپ کو کہ جی پھونک مار کے میں آپ کا مسئلہ اڑا دوں گا، وہ ایسے کسی تعلیم، اگر مستند کتاب ہے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی کتاب ہے، اور اپنے ہاتھ کی وہ صحیح تصنیف ہے، یا منسوب ہے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے، یا حضرت خواجہ غریب نواز سے کوئی منسوب ہے، یا حضرت سلطان العارفین سے کوئی کلام منسوب ہے، الفلاح چمیری بوٹی، آپ اس میں کوئی بتا دیں کہ اس میں کون سا وظیفہ لکھا ہے کہ مسائل کا حل، پسند کی شادی، محبوب قدموں میں، یہ کون سی آیت سے ملتا ہے، کہاں لکھا ہے؟ وہ تو انتہائی پاکیزہ، انتہائی اعلیٰ عرفہ بات کرتے ہیں، الوہیت کی بات کرتے ہیں، رسالت کی بات کرتے ہیں۔ ہے جی آپ کے یہ ہیر وارث شاہ والے ہیں، کمال کرتے ہیں، کمال لکھتے ہیں۔ آپ نے ہیر وارث شاہ میں کون سا وظیفہ ایسا کب سنا، کس سے سنا، کون سا مصرع، کون سا شعر جس میں آپ کو کوئی جادوگری نظر آئے، کوئی اڑتی پھرتی بات نظر آئے؟ کہیں ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ ایک عام لوکل کتھا ہے جی، لوکل کہانی ہے، لوک داستان، اور اس میں اللہ کے عشق سے مراد ہے، عورت مرد کے عشق سے مثال دے کر انہوں نے پاکیزگی اور اس میں طہارت کو نہیں چھوڑا ہے جی۔ تو آپ ان چیزوں کو اگر دیکھیں گے، اصل تعلیم اگر لیں گے، اصل تعلیم، اب بالکل وہی ہوا کہ آپ قرآن شریف چھوڑ دیں اور وہ اس کی تفسیر، اور پھر تفسیر، اور پھر تفسیر کی تفسیر، تفسیر کی تفسیر، تفسیر کی تفسیر، اور پھر کالا پیلا نیلا پگڑی والا بابا، تو آپ کا قصور ہے نا۔ آپ اللہ کی کتاب کو مت چھوڑتے، سیدھے راستے پر رہتے، آپ کو سیدھی بات پتہ چل جاتی، سیدھے راستے پہ رہتے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت دے دے بس وہی ہدایت پر، ومن یضلل، جسے اللہ گمراہ کر دے پھر فاولئک هم الخاسرون، بس یہ خسارے میں ہی رہے گا، اسے سیدھے راستے پہ لانے والا اور اب کوئی نہیں۔ جسے میں فائدہ پہنچاؤں سو اسے فائدہ ہے، جسے میں نقصان پہنچاؤں اس کے نقصان کو مجھ سے دور کرنے والا کون، مجھے روکنے والا کون۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے بے شمار پیدا کیے انسانوں میں سے اور جنات میں سے، جو کہ ایندھن ہوں گے جہنم کا۔
لہم قلوب، ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا، لیکن سوچ سمجھ نہیں ہے، دل کا ہونا دل نہیں ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن بصارت نہیں ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے لیکن سننے کی طاقت نہیں ہے. سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ، پہلے بھی لکھا، کئی بار لکھا کہ تمہارے دل ہیں لیکن مردہ. حق سچ بات تمہیں گراں گزرتی ہے. ہاں اچھل کود تماشا کرو، ابھی اکٹھے ہو جاؤ گے، مجمع لگ جائے گا. ابھی قرآن اور حدیث کے نماز کی بات کرو، دوڑ جاؤ گے. یہ جی کشف و کرامات تو بیچ میں آئی کوئی نہیں. پیر صاحب کا تو کام تھا کہ جنات حاضر کرتا، رات کو وظیفہ بتاتا، صبح موکل حاضر ہوتا. چلو 40 دن میں ہوتا. یہ کون سی روکی بات ہے کہ بھائی کما اور برا حال ہوگا اور وہ مزہ نہیں آیا. کوئی وہ آیت ایسی بتاتا، کوئی ایسا چلا بتاتا، کوئی اس میں اعظم نکال کر دیتا، کمال ہوتا. آج بڑھتا دشمن کی ایسی تیسی پھرتا، دشمن مغلوب، دشمن پر فتح حاصل کرنے. وہ بھائی جان سارے ہیں، سب کچھ. کتابیں بھری پڑی ہیں، دکانداروں کتابیں بھری پڑی. لیکن میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں، ایک مثال بہت اعلیٰ. حضرت غوث علی شاہ قلندر ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کی کتاب ہے تذکرہ غوثیہ. میں ان کا ذکر بہت کرتا ہوں اس لیے کہ وہ بڑے ایک نمبر قسم کے آدمی تھے. وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے کوئی درویش ملا اور کہتے ہیں بچہ تھا بہت چھوٹا، تو مجھے شوق تھا وظیفے کرنے کا. تو میرے دادا جو صحیح کامل تھے اور وہ ماہر استاد تھے، مدرس تھے، وہ مجھے اب لفٹ نہیں کراتے تھے کہ ابھی تو اس کا وقت نہیں آیا. باقیوں کو تو مجمع لگا ہوتا تھا، بیٹھتے تھے اور وہ سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے، لیکن میرا سیکھنے کا عمل کم تھا. کہتے ہیں مجھے ایک ایسے ہی مل گیا اور اس نے مجھے کچھ پڑھنے کو دیا. کہا جی اس سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا 1 روپیہ روز ملتا رہے گا، اسے پڑھ کے سو جائے کرو، رات کو تمہیں تکیے کے نیچے سے 1 روپیہ روز ملے گا. کہتے ہیں میں نے پڑھا اور وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوا، تکیے کے نیچے سے 1 روپیہ روز ملنے لگا. کہتے ہیں والدہ صاحبہ کو میں نے یہ بات بتائی کہ 1 روپیہ، اب 1 روپیہ روز پرانی 100 سال 150 سال پرانی بات ہے، 100 سال پرانی. تو 1 روپیہ بہت بڑی بات ہے. کہ وہ گھر والوں نے پوچھا بھائی اتنی دولت تمہارے پاس کہاں سے آ جاتی ہے؟ وہ مائیں بھی ٹھیک تھیں، اب تو بڑی خوش ہوتی ہے نا، وہ میرا پتر بڑا پیسے لے آندا جی ہے، چاہے کنجر کا پتر ہو، چاہے حرام کما رہا ہے. موبائل لے آئے نا بچہ اچھا سا، ماں ہی پوچھتی نہیں کہ یہ جناب پیسے کہاں سے ہیں. میں نے بھی کھا رہا، میرا بچہ بڑا تیز ہے، موبائل اسے چلانا بہت آتا ہے. پوچھے بھی تو کہتے ہیں میں دوست سے مانگ کر لایا ہوں. وہ دوست ایسا کبھی کوئی نہیں ہوتا جو آپ کو موبائل دیتے، یہ کہیں کتے کا پتر چوری کر کے آیا ہوتا. اور وہ بڑی فراڈن ماں ہوتی ہے جو اس کو پکڑتی نہیں ہے اس ٹائم، بڑے بدماش ماں ہوتی ہے یا باپ. وہ پوچھتا نہیں کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. بچہ خوب ٹھیک ٹھاک، کبھی موبائل لا رہا ہے، کبھی کچھ لا رہا ہے، کبھی کوئی عیاشی، کبھی دوستوں سے گھومنے جا رہا ہے، ہم سیر کرنے جا رہے ہیں سارے. وہ پوچھتے نہیں کہ جی اس میں تو ٹریول کرنے میں ٹھیک ٹھاک پیسے لگتے ہیں، وہ کہاں سے. خیر وہ حضرت غوث کی والدہ تھی، انہوں نے پوچھا، انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ والدہ نے کہا مجھے بھی اس کی اجازت دو میں بھی پڑھوں. کہتے ہیں آپ بھی پڑھ لیا کریں. کہتے ہیں میں نے مخصوص مذکورہ کلمات جو تھے ان کو بھی بتا دیا کہ یہ پڑھے. کہتے ہیں جب ان کو پڑھا تو میرا بھی رک گیا، ان کا بھی رک گیا، کام ہو گیا گڑبڑ، کیونکہ یہ تو کامل تو تھے نہیں، یہ تو عطا تھی، اسی طرح ہو جاتا ہے کام. کہتے ہیں کہ پھر وہ والد صاحب تک بات پہنچی، دادا جی تک بات پہنچی، اور انہوں نے کہا یار کمال ہے، اگر ایسا ہی تھا تو مجھے بتا دیں. انہوں نے کہا یہ پڑھا کرو. دونوں ماں بیٹے کو اجازت ہے، اور جتنی اجازت دو گے آگے چلتا رہے گا. کہ جی اس سے رزلٹ کیا آئے گا؟ انہوں نے کہا 5 روپے روز ملے گا. کہتے ہیں ہم بڑے وثوق سے ہم نے پڑھا اور والدہ نے بھی پڑھا اور 5 روپے روز ملنا شروع ہو گیا. اب بات ہے سمجھنے والی. کہتے ہیں کچھ دن جب ہم نے اس کا مزہ کر لیا تو پھر دادا حضور نے بلایا، انہوں نے کہا کہ ہاں جی کیسا رہا؟ جی بڑا کمال ہے، کئیوں کو اجازت دے دی، اب میں غربت ختم کر دوں گا معاشرے کی. ٹھیک ہے، کیا ایک اور دے تمہیں ہے جی؟ ایک خزینہ عطا کریں جو چشتیوں کے سینے کی بات ہے. کہ جی ہاں عطا کریں، تم ہو اجازت ہو. میں نے کہا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی اپنی لکھی ہوئی میں نجات دیتا ہوں، بس ہے جی گنجینہ عملیات ہے، ابھی دیتا ہوں. وہ لکھتی میں نے لکھی ہے، وہ آپ کو بھی مل جائے گی، آپ لے لیجیے گا، وظائف میں ہے. اب جناب علی وہ کہتے ہیں انہوں نے وہ دی، اجازت دی، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ خیر کثیر ہے، بے شمار دولت، روپیہ پیسہ، وہ سونے چاندی کے انبار برسیں گے جس کا تم تصور نہیں کرتے، لیکن درویش کے لیے فقر و فاقہ ہی ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا. وہ کہتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا دل ہی اچاٹ ہو گیا مال دولت سے.
جب خزانہ ہاتھ آیا، جب دولت ہاتھ آئی، تو انہوں نے وہاں اس پہ ٹیک اور ایک روک لگا دی. بندہ خدا ان سے عاری ہے. بندہ خدا اس کے لیے نہیں پڑھتا، وہ حضوری کے لیے پڑھتا ہے، وہ اللہ کی حضوری میں جاتا ہے. وہ دنیا کی علائشیں اور دھاتیں اکٹھی نہیں کرتا، سونے اور چاندی اور لوہے کی. وہ تو اس کا نام اکٹھا کرتا ہے، وہ اس کے نام کی مالا جپتا ہے، اس کا بہانہ کر کے بیٹھتا ہے کہ میں کسی طرح بیٹھک کروں، اس کا نام پکاروں، تنہائی میں، اندھیرے میں، جاگتے میں، روشنی میں، ہر طرف. کہتے ہیں کہ وہ ہم پڑھتے ضرور رہے لیکن فیض اس کا یہ تھا کہ جو تھا مال وہ بھی جاتا ہے وہ الٹا چلا تھا. کہتے ہیں جس سوچ سے پڑھو ویسا ہی ہے. تو بہرحال بندگان خدا کی تعلیم یہی ایسا ہی. وہاں پہ آپ کے مسئلے حل نہیں ہوتے، وہاں پہ آپ کے ہن دولت نہیں برستے. وہ تو پاس ہوتا ہے وہ بھی جاتا ہے، اس لیے راستہ چھوڑ کے بھاگنے والے زیادہ ہوتے ہیں. میں پھر وہی عرض کرتا ہوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جن سے منسوب ہے، اصل جد امجد اگر کہا جائے چشتیہ سلسلہ کو رواج دینے والا وہ تو حضرت شیخ سلیم چشتی ہے، لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے اس کو جو ہے جسے کہتے ہیں محی الدین، تو وہ ایسے ہی. آپ ان کے خلفاء میں ایک کا نام جانتے ہیں، لاکھوں لوگ انہوں نے دائرہ اسلام میں داخل کیے، لاکھوں لوگوں کو تعلیم، لیکن ان کے نائبین میں صرف ایک نام آپ کو ملتا ہے، حضرت خواجہ قطب الدین کا، جو فقر و فاقہ جذب مستی میں ہی کمال تھے. وہ تو ایسا یعنی اس میں بامسمہ قطب الدین ایسے ہی، نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ مال، نہ دولت، نہ آلائش، نہ دربار، نہ مزار، نہ لینا نہ دینا، نہ سننا نہ کودنا. ایون قوالی کا رواج حضرت خواجہ قطب کے دربار پہ نہیں ملتا آپ کو. اب ہوتی ہے قوالی دہلی میں، انڈیا میں، اب ان کے مزار پہ قوالی ہوتی ہے، لیکن منقبت آپ نے کبھی ان کی سنی ہے؟ قوالی میں جو قوالی کا وہ محفل کرتے ہیں، منقبت حضرت خواجہ قطب الدین کی نہیں ملے گی آپ کو. خواجہ معین الدین چشتی کی منقبت پڑھی جاتی ہے، براہ راست بابا فرید پر آ جاتی ہے. بیچ میں حضرت خواجہ قطب صاحب کی نہیں پڑھی جاتی. وہ اس سے بھی آ رہی ہے اور اس سے بھی عاجز تھے اور اس سے بھی پیاس. وہ کہتے تھے اس کی بھی ضرورت ہے. جن کے ہم نابلیوا ہیں، صابریہ سلسلہ، حضرت خواجہ مودود علاء الدین علی احمد صابر. آپ مجھے بتا دیں کہ ان کی حیات میں کتنی قوالیاں ان کے کلام کے ان کے مزار پہ ہوئی اور کتنا مال تھا ان کے دربار میں. سوچنے کی بات ہے نا. ایک ویرانے جنگل میں ایسی جگہ جو سانپوں سے بھرا اور جنگلی جانوروں سے بھرا علاقہ تھا، ویران جنگل جہاں دن میں اندھیرا رہے، ایسا گھنا اور سب جھاڑ جھنکاڑ. تو وہاں جا کے ڈیرا لگایا. وہاں کون سے کھیت تھے اور وہاں کون سے کھلیان تھے اور وہاں کون سے لوگ آ کے نذرانے پیش کر رہے بابا جی کے دربار تھے. کب ہو رہا تھا بھائی جان؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا نا. اکیلے سے وہاں تو کچھ جا نہیں سکتا تھا. کہیں مرتے پیٹتے قسمت کے مارے قوال پارٹی ایک پہنچ گئی وہاں. پاک پتن شریف سے ہی بابا جی نے ان کو بھیجا کہ جا بھائی ان کو سنانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم چوکی بھرے خواجہ مخدوم کی. انہوں نے کہا چلے جاؤ دیکھتے ہیں وہ تمہیں برداشت کرتا ہے یا نہیں. کہتے ہیں کہ جی جب گئے اور حضرت مخدوم کے سامنے انہوں نے کلام پیش کیا، بہت خوبصورت کلام تھا. انہوں نے بڑی داد دی، ان کا بہت خوبصورت پڑھا. الوہیت کا اور توحید کا کلام سنتے تھے یہ کوئی منقبتیں اور اچھل کود میں چڑیاں طوطے اڑانے والا وہ نہیں سنتے تھے. آپ نے ان کو انعام میں چند گولر درخت کے سوکھے ہوئے اتار، اور گوالوں کے لیے تو موت تھی بھائی. یہ تو موت کے برابر تھا کہ جی اتنا گلا پھاڑ پھاڑ کے ساری رات کلام سنایا اور ملا کیا پیچھے سوکھے گولر. بڑے ہی غصے میں لان تان کرتے وہاں سے بھاگ کھڑے ہو کہ جی آئندہ کے لیے ہماری توبہ ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں. یہ ہے حضرت خواجہ مخدوم صابر. اب پتہ نہیں کس نے جھنڈے گاڑے، کون اچھل کود میں اترا اور کون جس نے اونچے اونچے مزار بنا لیے اور صابریوں کے نام پہ بڑی قوالیاں کی. پتہ نہیں کون تھا اور کیسے ہوا. کیا ہوتا تو بہت اچھا ہے. لوگ منسوب کرتے ہیں حضرت خواجہ عبد القدوس گنگوہی سے، تو ٹھیک کرتے ہیں، بڑا اچھا کرتے ہیں. لیکن حضرت مخدوم صابر سے اگر منسوب ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ آپ خود کہتے ہیں، میں تو نہیں کہتا. آپ کی اپنی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ پڑھ لیں. ان کی تعلیم پڑھیں، ان کی تربیت پڑھیں، ان کی ریاضت پڑھیں، ان کی عبادت پڑھیں، ان کی حضوری پڑھیں، ان کی اطاعت پڑھیں. اپنے شہر کی اطاعت کیسے کرتے تھے آپ کے لیے وہ ٹھیک ہے. وہ پتہ چلے گا دین کیا ہوتا ہے، پتہ چلے گا ریاضت کیا ہوتی ہے. باہر لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں لیکن دل میں جان نہیں ہے، مردہ دل ہے.
आयुन ला यबसुरून बिहा, आंखें हैं लेकिन देखने की ताब नहीं, देखने की ताकत नहीं, देखना चाहते नहीं, अल्लाह की निशानियां नजर आती हैं, इग्नोर कर देते हैं। इसके बारे में कुरान शरीफ में एक जगह और कि हम कुछ लोगों को एक ग्रोह को उठाएंगे अंधा क़यामत के दिन, और वो जब देखते ना होंगे तो परेशान होंगे कि हाय वहशत, हमारी आंखें कहाँ गई, हमारी बिनाई को क्या हुआ, हम तो देखते थे, हम तो अंधे नहीं थे। अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुम अंधे ही थे, तुम हमारी निशानियां देखकर ईमान नहीं लाते थे, तुम दुनिया में अंधे ही थे, तो आज हमने क़यामत के दिन भी तुम्हें अंधा ही उठाया। वलहुम आज़ानुन ला यस्माऊना बिहा, कान है लेकिन समात पे असर नहीं होता, हिदायत का, बात का असर नहीं होता। उलाइका कल अनआम, ये हैं जो जानवर, बल हुम अदल, जानवरों से भी बदतर, उलाइका हुमुल गाफिलून, ये वो हैं जो गफलत में पड़े हुए। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, खूबसूरत अच्छे अच्छे नाम अल्लाह ही के हैं, बस पुकारो उसको जैसे चाहो उन्हीं नामों से। मैंने उसके ऊपर एक अकीदा जो सूफिया कराम में राइज है, वो उनके मर्तबे और मकाम के बाद समझ में आएगा कि आप अपना तज़किया करें तो आपको ये बात समझ आएगी कि जितने दुनिया में अच्छे अच्छे नाम हैं वो सब अल्लाह के लिए, माबूद के लिए जो नाम लिया जाता है, माबूद के लिए जिसे इबादत के लायक कहा जाए, उसके लिए जो नाम मखसूस किया जाता है वो दुनिया की हर ज़ुबान में, संस्कृत है, इंग्लिश है, अरबी है, फारसी है, इब्रानी है, चाइनीज़ हो या कोई और दुनिया ज़माने की, फ्रेंच हो या जर्मन, जो उनकी ज़बान का बेहतरीन लफ्ज़ होगा, बेहतरीन लफ्ज़, आला से आला खूबसूरत तरीन लफ्ज़, वो अपने माबूद के लिए रखते हैं, बेहतरीन लफ्ज़, कुछ गिरा पड़ा नहीं है जी। हाँ, कुछ लोगों ने जनाब अली भगवानों से मंसूब कुछ उल्टे सीधे किए, लेकिन मैं तो उनकी मसरत किताबों की बात कि अगर वेदों की बात करें ना तो फिर हिंदुओं में आपको मिलेगा कि वो उसको ईश्वर ही कहते हैं, ईश्वर ही कहते हैं। वो वहाँ उसको वो हनुमान नहीं कहते कि ये हमारा खालिक है, हनुमान को खालिक तो नहीं मानते ना कि उसने हर चीज़ बनाई है, ऐसा तो नहीं कहते ना। बंदर को या सांप को वो सब वो वाली लिबर्टी नहीं देते कि जी ये कुल कायनात का खालिक है, ये जो सांप है जिसकी हम इबादत करते हैं ये कुल कायनात का बनाने वाला है, ऐसे नहीं कहते। कुल कायनात का बनाने वाला तो एक ही ताकत को वो मानते हैं। जब भी आप किसी अच्छे नाम को देखेंगे तो ज़ुबान का फ़र्क हो सकता है, ज़ुबान का फ़र्क हो सकता है, मुख्तलिफ ज़ुबानों में मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, लेकिन मंसूब होगा वो अल्लाह की ज़ात से ही, क्योंकि एक या दो या तीन या चार या पाँच ये तो गिनती हम कर नहीं सकते। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, हमें अगर इस पर यकीन रखना है तो फिर अल्लाह ताला ही एक है, दो ये तीन या चार या पाँच है नहीं कि वो अलग 2 3 4 5 6 की इबादत होती है, मौजूद नहीं, फिर इबादत कैसे। जैसे मैंने आपको पिछले भी एक मिसाल सुनाई थी बहुत ही मशहूर, वक्त का एक फ़िरौन था, मूसा अलैहिस्सलाम से पहले का फ़िरौन था, वो अच्छे फ़िरौनों में से एक फ़िरौन था, पूरी दुनिया का बादशाह था, और उसके पास इंतहाई कीमती एक हीरा था, इंतहाई नायाब, जो कुल कायनात में एक ही था, दो थे नहीं। बादशाह था वो बहुत ज़बरदस्त। उसने एक दिन दरबार में ऐलान कर दिया कि जी हीरे की दिखाया, पहले नुमाइश कराई और फिर ऐलान कर दिया कि जो इस हीरे को मैं छुपाऊंगा और कोई ढूंढ लाएगा ये हीरा ही उसका इनाम है। लोग बड़े हैरान हो कि ऐसा नायाब हीरा बादशाह ऐसे ही देने को तैयार है, ये तो एक ही है और नायाब है, इस जैसा दूसरा इसकी मिसाल ही नहीं, और बादशाह से हम ये हासिल कर सकते हैं, अगर ढूंढ लिया हो किस्मत आजमाई करनी चाहिए। बादशाह ने अपनी मर्जी से, अपने शौक से, अपने जनाब अली पसंद की जगह पर उसको छुपा दिया, और फिर हरकारे और दरबार और अमीर और वजीर सबको इजाज़त दी कि जाओ ढूंढ लाओ, जो ढूंढ लाएगा वही नाम पाएगा। बड़ी तगोदो, बड़ी मेहनत, बड़ी जनाब कोशिश, आखिर वो मिलता कैसे, छुपाया हुआ बादशाह का था, कोई इतनी आसान बात थी। आखिर किसी अंधे के नीचे बटेर आया, उसने ऐसे ही हाथ मारा और उसको वो हीरा मिल गया, वो उसकी मेहनत से नहीं मिला, ये बात याद रखने वाली है। बादशाह का छुपाया हुआ आपको अपनी मेहनत और डिटेक्शन से नहीं मिल सकता था, ये बस कहीं आपका हाथ पड़ गया और वो कुदरती आपके हाथ आ, वो उछल के एक नालायक निठल्ले निकम्मे के हाथ आ गया और वो उछलता कूदता उसने ऐलान कर दिया हीरा मिल गया। अरे यार जरा इसको चला देना भाई,
یہ جی نویں حکومت آئی نا جی ہے پچھلے 70-80 سال سے اس نے بجلی کا بندوبست نہیں کر کے دیا. 70-80 سال سے ایک نئی حکومت ہی آ جاتی ہے. بہرحال وہ ہیرا جب نایاب اس کو مل گیا اور یہ بادشاہ کے دربار میں ناشتے کوتے پہنچ گئے تو بادشاہ نے کہا ہاں جی آپ کا انعام ہے اور آپ یہ لے لیں. باقی سارے درباری امیر وزیر جو تھے منہ لٹکا کے بیٹھ گئے. بادشاہ نے دیکھا اور کہا یار تم کیوں اداس ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمیں انعام نہیں ملا، ہمیں وہ ہیرا نہیں ملا، اس کو مل گیا، اس کے نصیب بڑے کمال کے تھے. ان کا اچھا ایسا ہے، محنت تم سب نے کی تھی اس لیے سب کو انعام دیا جائے اور میرے خزانے کھول دو اور ہیرے جواہرات لے آؤ اور ہم میں بانٹ دو. جس نے محنت کی بانٹ دیے گئے. اب یہ جو کامیاب و کامران صاحب تھے جو مراد پا گئے تھے انہیں تکلیف ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی بادشاہ سلامت، یہ ہارے ہیں میں جیتا ہوں، ان میں اور مجھ میں فرق کیا رہ گیا؟ آپ نے انہیں بھی انعام دے دیا مجھے بھی انعام دیا، دونوں میں فرق کیا رہ گیا؟ کہا کہ دیکھو فرق ہمارے مطابق تو کچھ ہے نہیں، میری نظر سے دیکھو تو تم میں اور اس میں کوئی فرق، جیتا یا ہارا میری سلطنت ہے، میری حکومت ہے، میری بادشاہی ہے، اس میں ہار اور جیت ہے کیا؟ میرا رچایا ہوا کھیل تھا، میرا دیا ہوا ہیرا تھا، ایک ہی تھا. اصل ایمانداری تو یہ تھی کہ جتنے ڈھونڈنے والے تھے اتنے ہی ہیرے چھپائے جاتے اور سب کو ٹاس دیا جاتا ایک ایک ڈھونڈ لاؤ. پھر تو امید تھی کہ سب کو ایک ایک ملے گا. جب چالاکی یہ رکھی گئی کہ رکھا ہی ایک اور ڈھونڈنے والے لاکھوں تو پھر کس طرح سب کو ملتا؟ سب کا ہاتھ کیسے پڑ جاتا؟ تو ایک کو ہی ملنا تھا. تو بھائی یہ تو میری حکمت تھی، تو اس لیے میرے مطابق تو تم سارے ہی معصوم، تم سارے ہی محنتی ہو، بس تیرے ہاتھ آ گیا، تیری قسمت بہت اچھی ہے. اب اگر یہی بات ہو وہ پھر بھی ظاہر ہے بندہ بشر اس کا کہاں وہ دل تسلی میں آتا نہیں جی. پھر بھی دیکھ رہا محنت تو کی، مجھے ملا تو مجھے نہ، انہیں ملا تو نہیں نا، ان میں کوئی کھوٹ تو تھا نا، مجھ میں کوئی صداقت تو تھی. اچھا بھائی ایسا ہے، لاؤ وہ ہیرا لایا گیا، بھرے دربار میں اس کو پاش کر دیا گیا، اس پہ ہتھوڑے برسائے گئے، اس کو توڑ کے فارغ کیا. انہوں نے کہا لو جھگڑا ختم کرتے ہیں. بات ختم ہو گئی. بات یہی ہے کہ اگر ایک ہی ہیرا ہے، ایک ہی در نایاب ہے، ایک ہی، 2 یا 3 یا 4 ہیں ہی نہیں، تو الگ الگ کس کے ہاتھ میں ہے؟ الگ الگ ہاتھوں میں کیسے پڑے گا؟ وہ تو ایک کو ہی ملے گا، ایک ہی ہے. اس سے میں ایک بڑی خوفناک سی مثال ہمیشہ ذہن میں آتی ہے کہ ہم بھی اسی طرح ایک در نایاب کی متلاشی ہیں جسے ہم جنت کے نام سے پکارتے ہیں. اور جنت کئیوں کو کامیاب کامران لوگ ہوں گے مل جائیں گے اور کئی جہنمی ہوں گے جنہیں نہیں ملے گی، اور آخر یہ جھگڑا ختم ہوگا، آخر یہ جنت میں پہنچ جائے گا. اور وہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ لوگوں نے ایک دوسرے سے سوال کیا کہ تو جنت کا حقدار نہیں تھا اور میں جنت کا حقدار تھا، مجھے تو میرے کسب اور ریاضت سے اور عبادت سے اور خوشنودی سے ملا، تجھے صرف اللہ کی رضا سے ملی، تجھے تو رعایتی ملی 33 نمبر سٹار والے، میں ہوں 1 گریڈ والا 99% والا، میں نے محنت سے کیا، تو انہیں ایسے ہی انعام سے مل گیا. وہ تو اللہ نے مہربانی کیا یا نبی پاک نے سفارش کی ہے تو آ گیا جنت میں، ورنہ تو تھا جہنمی انفیکٹ. اور یہ جھگڑا شروع ہو گیا کہ جی تجھے بغیر کسب کے ملا اور مجھے محنت سے ملا، مجھ میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ اگر یہ سوال کر دیا گیا اللہ تعالیٰ سے وہاں کہ اس میں اور مجھ میں فرق کیا رہ گیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے اسی در نایاب کو وہی معاملہ کیا کہ وہ ہتھوڑا منگوا کے اس در نایاب کو توڑ ڈالا، جنت کو ہی پاش کر دیا کہ لو جھگڑا ختم کرتے ہیں، اب تم میری نظر میں سارے برابر ہو گئے. پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ سوچنے کی بات ہے، ایک مثال ہے، سوچنا چاہیے اس پہ. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، میں یہ اچھے نام ہیں سارے کے سارے، جہاں بھی دیکھو کہ میری ہی نام ہے، جدھر رخ کرو گے اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں پھرو گے، جہاں رخ موڑو گے تمہیں اللہ کا ہی چہرہ ملے گا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، میرے ہی ہیں سارے اچھے نام، بس پکارو مجھے جیسے چاہو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان کو چھوڑو جو میرے ناموں میں جھگڑے کر رہے ہیں. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ خود ہی نکال لیجیے گا مطلب. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں تو سزا دی جائے گی ان حرکتوں کی جو وہ کرتے ہیں. یہی بات کر رہا تھا میں ابھی
کیا کہیں کہ نہیں وہ جو ہم اپنی زبان میں جس کو پکارتے ہیں وہی اللہ ہے، باقی جو کہتے ہیں وہ جیسے ہمارے وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہے، اللہ کا وہ اللہ، وہ ٹھیک کہتے ہیں، بہت شریف آدمی ہے۔ اب اس میں اللہ جو ہے وہ تو انچیلنجیبل ایک خوبصورت نام ہے عربی زبان میں، لیکن اگر کوئی خدا کہے، کوئی معبود کہے، یا کوئی اور نام سے کسی کو پکارنا چاہے تو اس کو آپ کیوں روکتے ہیں بھائی؟ آپ اس کو مت روکیں، مت روکیں اس کے دل کی کیفیت کو دیکھیں کہ کیا اس کا دل ٹھیک ہے، وہ اللہ کو پکارنا چاہتا ہے یا نہیں، چاہے جس نام سے پکارنا اللہ کو چاہتا ہے، معبود کی بات کر رہا ہے، اس کی بات کر رہا ہے جس کے آگے وہ سجدہ کرتا ہے، اپنا سر نیچے زمین پر رکھ دیتا ہے۔ اگر ایسا ہے پھر آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں، کیوں اس کا دل خراب کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے آپ کی بات بہت اعلیٰ عرفہ ہے، اس میں اللہ جو ہے عربی کا وہ تو بہت ہی کمال کا لفظ ہے، اس سے زیادہ کمال کا لفظ ہو نہیں سکتا، اگر اس میں ذات ہے تو کیا بات ہے۔ لیکن اگر کوئی اور کسی نام سے پکارنا چاہے اور اس کی زبان اس پہ چلتی ہو، کسی اور دنیا کے علاقے کا کوئی افریقی ہے یا کوئی ہندی ہے یا کوئی چائنیز ہے، اور اگر کسی اور زبان کا 5-8-10 ہزار سال سے وہ رہائشی کسی علاقے اور کا کوئی اور زبان بولتا ہے، اس کے لیے کوئی اور مخصوص لفظ اتارا گیا ہے یا پیدا ہے یا اس کی زبان پہ رائج ہے، آپ اس پہ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ سننے والا تو سننے والا ہی ہے جی، اس کے اوپر نظر رکھیں، تو دوسروں کے دل کیوں خراب کرتے ہیں؟ پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ 5 لوگوں میں ایک ہی بات پہ جھگڑا ہو گیا، وہ کہیں انہوں نے کہیں دعوت تھی اور کہیں جناب علی ان کو میزبان نے کہا کہ جی آپ کو ہم ایک مخصوص مشروب پلائیں گے، اور جب پیا گیا تو انگور کا شربت تھا۔ اب یہ 4-5 مختلف سوچ کے مختلف علاقوں کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ واہ یہ ہمارے علاقے میں بھی ہوتا ہے انگور کا شربت۔ اب مورب کے بچے، یہ انگور کا شربت نہیں تھا، یہ گریپس تھے۔ کہا نہ یہ گریپس کیسے ہوگا، یہ تو انگور ہے، میں جانتا ہوں۔ تیسرے نے کہا یہ عنب تھے، ہے جی یہ تو عربی تھا ہوگا۔ اس بات پہ ہی جھگڑا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بکتے ہو، میں جانتا ہوں کہ نہیں ہمارے علاقے کی پیداوار ہے۔ بات ایک ہی کر رہے تھے، زبان کا تھا صرف ایک ہی، اور اس کو جناب لے دے ہو رہی تھی، مار دھاڑ ہو رہی تھی۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، میرے ناموں میں جو جھگڑے کر رہے ہیں ان کو تم چھوڑو، ان کو تو میں پکڑوں گا جو حرکتیں کر رہے ہیں، ان کی سزا ان کی الگ۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا فرمایا ایک امت ہے جو راہ دکھاتی ہے حق کے ساتھ اور حق کے ساتھ ہی عدل و انصاف کرے گی۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ کوئی ایک نیک امت ہوگی، میں تو اس معاملے کو نہیں اپنے ہاتھ میں کہہ سکتا کہ جی ہم ہیں وہ جماعت۔ اب سن لو قرآن شریف میں ہمارے لیے ایک آیت نازل ہوئی، سن لو چشتیو، ایسا میں نہیں ہرگز کہوں گا، نہ کہا ہے نہ کبھی کہوں گا۔ ہوگی بہت اعلیٰ عرفہ لوگ ہوں گے، یہ بہت اعلیٰ پیمانے کی جن کا قرآن میں ذکر ہوگا، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ وہ والی آیت یا یہ والی آیت کہ ہم نے ایک ایسی امت پیدا کی ہے جو ہدایت کی طرف لاتی ہے اور حق کی بات کرتی ہے۔ تو میں نہ ہی ہدایت کی بات کرتا ہوں نہ حق کی بات کرتا ہوں، میرا منہ اتنا نہیں ہے، نہ میری زبان اتنی ہے، نہ میری معلومات اتنی ہے کہ مجھے حق سچ بات پتہ چل گئی ہے میں اس کا دعویٰ کروں۔ اگر یہ دعویٰ کروں تو میں انتہائی گدھا آدمی ہوں، دائی بودا کچا کمزور دماغ ہے، اور بہت سیکھنے کا عمل ابھی ہے، روز نئی بات پتہ چلتی ہے، کبھی کسی بچے سے، کبھی کسی بڑے سے، کبھی کسی جانور سے، کبھی کسی پرندے سے نئی بات پتہ چلتی ہے جو ہمیں پہلے کبھی پتہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ اب تو اتنی تیزی سے معلومات آ رہی ہے، تو اس وقت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ساری ہدایت جانتا ہوں اور میں ہی ہوں وہ جماعت جس کا حکم دیا گیا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہوگی ایک بہت بڑی جماعت، یقیناً قرآن شریف میں لکھا ہے تو وہ یقیناً موجود ہوگے، اور پتہ نہیں کس رنگ کے اور کیسے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کالی پگڑی پہنتے ہو سکتا ہے سفید پہنتے ہو سکتا ہے سبز پہنتے ہو سکتا ہے پگڑی نہ پہنتے ہو سکتا ہے پینٹ پہنتے ہو، ٹائی لگاتے ہو سکتا ہے نہ لگاتے ہو، چوغائی پہنتے ہو، نماز پڑھتے ہو اور شلوار قمیض والے لوگ ہوں، نہ ہو بھی سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی قوم میں ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں لکھا نہیں کہ کس قوم میں کس رنگ کے ہوں گے، ان کی نشانیاں کیا بتاؤ ہیں، کیا کس رنگ کے ہوں گے وہ، ہم وہ اگر سوال پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس وقت کے لوگ کہ جی یہ جو آیت ہے اس میں کیا، جیسے وہ گائے ذبح کرنے والوں نے پوچھا تھا کتنی بڑی ہو، کیسے ہو، کتنے رنگ کی ہو، کتنی عمر ہو، ٹھیک بات بتاؤ ذرا، ہم گائے ذبح کرنا چاہتے ہیں، وہ اس وقت کرتے تو وہ امت کو اس کو اسپیسیفکیشن آ جاتی، بس ایسا بندہ ہی لبڑا مشکل ہو جانا چاہیے۔ پھر کیسے ڈھونڈتے اس حلیہ کا آدمی؟ حلیہ ڈسکس نہیں کیا گیا نا، حلیہ اس لیے کہ میٹر نہیں کرتا،
سیکنڈری ہے، دوسرے نمبر پر. بہترین حلیہ جو آپ بنائیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل بنوار اس کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے. بندہ بشر کا بہترین حلیہ جو ہوگا، بہترین گیٹ اپ، بہترین چھب جو بنائے گا، اپنی صورت جو بنائے گا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے ہونی چاہیے مشابہ. اس کی داڑھی ہونی چاہیے، اس کے بال ایسے ہی ہونے چاہیے، وہ جتنا بنا سکے. اس کا پیٹ باہر نہیں ہونا چاہیے. ایک بڑا سوال ہے یہ کہ یہ اتنے بڑے پیٹ کو کہاں سے سنت میں لائیں گے آپ؟ اگر بیماری ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر کھا کھا کے ہے تو سوچنا پڑے گا. تو اگر بہترین حلیہ ہے، بہترین لباس ہے، بہترین چیز ہے، تو ایسے ہی ہوگا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا بحیثیت مسلمان. اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو بھائی آپ اپنے رہبروں کو دیکھیں. ہم کون سا آپ کو کہہ رہے ہیں نہیں نہیں آپ ایسے ہی کریں، آپ اپنے رہبر کو کر لیں. لیکن کر لیں. میں تو یہ عرض کرتا ہوں پہلے سے بارے میں جیسے لکھا ہوا ہے وہ کہ قرآن شریف میں لکھی ہوئی پہلے سے 9 رکوع ہے غالباً، کہ ہم نے جب انہیں کہا کہ یہ قرآن شریف نازل ہو گیا ہے، کتاب ہدایت کی ہے اور اس پہ عمل کرو، تو یہ کہتے ہیں ہم اس پہ کیوں عمل کریں، ہم تو اپنی کتاب پہ عمل کریں گے. ہمارے پاس پہلے سے ایک کتاب ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، گیتا ہے، رگ وید ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اپنشد ہے، بہت کچھ ہے. ہم اس پہ عمل کریں گے. 15,000 سال پرانی ہماری کتاب ہے، آپ کی تو 1500 سال پرانی نہیں. اس پہ عمل کریں گے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ اگر تم اپنی کتاب پہ عمل کرتے ہو، واقعی ایسی بات ہے، تو تم نے اپنے نبیوں کو قتل کیوں کیا تھا؟ تم نے انہیں پتھر کیوں مارا؟ تم نے تو انہیں جھٹلایا، تم تو راستے سے ہٹے ہوئے تھے. تم نے تو ان ساری باتوں کا انکار کیا تھا جو تمہاری کتابوں میں لکھی ہیں، آج بھی انکار کرتے. تو تم یہ دعویٰ کیسے کر رہے ہو کہ ہم اس کتاب کو مانتے ہیں جو ہمارے پاس نازل ہوئی؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر تو جھگڑا ختم ہو گیا. پھر تو اس میں بھی ہدایت لکھی ہے، اسے مان لو، اس کو پڑھو، اسے سیکھو. کتاب ہونی چاہیے وہ والی ہی، تمہاری زید بکر کی لکھی نہ ہو. میری لکھی کتاب میری نازل کرتے اس کو پڑھیں، بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کہیں گے تو رات زبور انجیل قرآن تو ٹھیک کریں گے جی، آپ بہت کریں گے. میں کیوں اس میں کہوں کہ نہیں جی. آپ دوسری کتابوں کو بھی اگر کہیں کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہوگی، یہ بھی بہت بڑی بڑی قومیں گزری ہیں، آئی ہوگی، ہو سکتا ہے. کیا اس میں بعید کیا ہے کہ چائنا کے اوپر اب اگر کروڑوں کی اربوں کی آبادی تھی، اس پہ بھی کوئی چائنیز بولنے والا نبی آیا ہوگا، یا ہندوستان کی آبادی تھی، اس میں ہندی بولنے والا، سنسکرت بولنے والا کوئی نبی آیا ہوگا. تو آپ اچھلتے کودتے کیوں ہیں بھائی اس بات؟ یہ تو قرآن شریف میں لکھا ہے سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 4 میں کہ ہم نے ہر امت میں انہی کی زبان بولنے والا نبی نازل کیا ہے، مبعوث کیا ہے. تو پٹھانوں میں پشتو بولنے والا کیوں نہیں آیا ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ فارس کے لوگوں میں، ایرانیوں میں فارسی بولنے والا نہیں آیا ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل آیا ہوگا. اور یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بالکل اس پہ ایک آخری مہر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے، ہر جو نبیوں نبوت کی تمام جتنی نشانیاں دلیلیں، سب اس ہر لحاظ سے آپ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد نہ کوئی الہام ہو سکتا ہے کسی پہ، نہ کسی پہ وحی نازل ہو سکتی ہے. ختم ہو گئی یہ بات. صحیح ثابت، صحیح حدیث میں ہے، کئی بار اس کو بے شمار اس پہ بحث ہوئی ہے، بے شمار تفسیریں لکھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اتنا ہی رہ گیا ہے کہ اب کسی آدمی کو اچھا خواب آ جائے، بس اتنی سی بات ہے. لیکن میں نے خواب کے اوپر پورے میرا خیال ہے ہماری محفل اس پہ ہوئی ہے کہ خواب بھی میرے اور آپ کے خواب کی بات نہیں، اور وہ ایک بڑا کوئی سیانا آدمی ہوگا جس کے اعمال بہت اچھے ہوں گے، اس کا کھانا پینا بڑا درویشانہ ہوگا، وہ ایسی دنیا دار تتر بٹیر نہیں ہوگا. وہ کہے جی راتی میں نے خواب آیا تھا، کی مطلب ہوا جی. آپ یقین کریں وہ خواب کے اوپر جب ہم نے وہ پوری ریکارڈ کی نا محفل، اور گھنٹہ بھر تقریباً لمبی ویڈیو ہے وہ، 1 گھنٹہ 7-8 منٹ کی. اگلے دن مجھے ایک فون آیا، میں نے خواب دیکھا ہے، یہ ذرا سنیں اس کی مطلب کیا ہوا. کمال. میں نے کہا جی اسی کے اوپر تو کل آپ نے ویڈیو نہیں وہ میں نے دیکھی نہیں. کہا وہ آپ دیکھ لیتے سوال نہ پیدا ہوتا. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ میرے اور آپ کے خوابوں کی بات نہیں ہے، یہ ہماری ہوائی ہوتی ہے، یہ ہمارے کھانے ہوتے ہیں، یہ ہماری سوچ ہوتی ہے، یہ تتر بٹیر یہ مکس ہوتے ہیں. ہمارے کوئی خواب سچے نہیں ہوتے. میں آپ کو سچ بتا دوں، میرے جیسے آدمی کا خواب سچا نہیں ہو سکتا. میں کوئی 36,000 سوچوں میں ہے تو میں تو رہتا ہی خواب میں ہوں. میں تو نماز میں، میں تو کھانا کھاتے ہوئے میں خواب میں رہتا ہوں. 36 جگہ دماغ بھاگ رہا ہوتا ہے. میں کون سا فوکس کر کے کہیں بیٹھا ہوں، ارتکاز میرا بڑا مخصوص ہو گیا، بڑا عقیدہ مضبوط ہے کہ میں کہوں جی میں نے جو خواب دیکھا وہ بڑا سچا خواب ہے، اس کی تعبیر ہونی چاہیے. وہ بھائی جان نہ آپ کا خواب 2 نمبر خواب ہے، بتانے والا 2 نمبر ہے، تعبیر کرنے والا.
ابھی تو نیٹ بھرا پڑا ہے نا، فلاں چیز دیکھی اس کی تعبیر یہ ہوگی، فلاں چیز دیکھی اس کی تعبیر، کمال لگا۔ تو ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو اچھا ہوگا، لیکن گزارش یہ ہے کہ میرے اور آپ کے خوابوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس بات سے۔ یہ تو بندگان خدا، خاصان خدا جنہوں نے زندگیاں وقف کی ہیں، ان سے کچھ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے خوابوں میں کچھ صداقت ہو۔ وہ کہے جی میں جناب علی قرآن شریف پڑھ لیا، میں نے ساری گل سمجھ لگ گئی، میرے تے ہن وہی نازل ہوتی، میں نے آپ اللہ تعالیٰ دس رہے ساری گل، میں کسی کی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ آپ ایک انتہائی بے وقوف آدمی، انتہائی بھٹکے ہوئے آدمی ہیں، بہت ہی بھٹکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن شریف آپ پہ نازل ہو رہا تھا، اور آپ سے زیادہ عربی کون جانتا، اور ان عربوں سے زیادہ عربی کون جانتا جو وہاں کے رہائشی تھے۔ انہیں وہ اہل زبان ہونے کے بعد بھی سمجھ نہیں آتی تھی بات، اس میں اعتراض اور شک اور شبہ رہتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، یہ کسی جادوگر کا کلام ہے، یہ ہدایت ہے ہی نہیں، یہ پرانے لوگوں کے قصے پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے۔ آپ کمال نوے قسم کے علامے اکٹھے ہوئے ہیں، زندگی کے سارے حرام حلال کرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ساری گل سمجھ ہوگی، میرے تے کتاب نازل ہو رہی ہے، میں نے ساری گل تو پتہ ہے، باقی سارے کھوتے بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کی ایسی سوچ ہے تو بھائی جان جہالت کا آخری حد ہے۔ اگر یہ آدمی، کوئی بھی آدمی یہ سمجھ لے کہ جی میرے پر حتمی ہدایت نامہ نازل ہو گیا، حتمی ہدایت مجھے مل چکی ہے، بے وقوف آدمی، وہ جاہل ہے۔ ہدایت تو کبھی ختم نہیں ہوتی بھائی جان، دنیا ختم ہو جاتی ہے، انسان نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، منزلیں ختم نہیں ہوتی۔ ہدایت تو ہدایت ہے، آتی رہتی ہے، آتی رہتی ہے۔ علم ہے، بڑھتا رہتا ہے، آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے، اور آپ جس طرح علم حاصل کرتے ہیں آپ میں تبدیلیاں آتی ہیں، ویسے اس کی نشانیاں ہیں۔ آپ پولائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ نرم دل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ ریئلسٹک ہو جاتے ہیں، آپ ٹھہر جاتے ہیں، آپ کسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں، آپ اچھل کود نہیں کرتے۔ وہ جو خالی پیپے ہوتے ہیں نا، وہ کھڑ 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 کھڑ، وہ ذرا سی ہوا چلے تو اچھلتے کودتے ہیں، ٹھا ٹھا بجتے ہیں۔ لیکن جو بھرے پیپے ہوتے ہیں نا، وہ ایک جو قائم دائم کھڑا ہوتا ہے، اس میں ہوا کوئی مار بھی دے نا کوئی چیز، ٹھپ 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 تھوڑی سی آواز ہوتی ہے، وہ ٹن 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 نہیں بجتا۔ بات سمجھ آپ؟ بندگان خدا میں جب علم کا ایک نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ بات سیکھنا شروع ہو جاتا ہے، تو بس بات کیا ہوتی ہے، وہی والی بات ہوتی ہے جو میں نے کئی بار دہرا دی کہ تمام علوم جان لینے کے بعد تم یہ جان جاؤ گے کہ تم کچھ نہیں جانتے۔ میں نے تو لکھا نہیں ہے، تو قرآن شریف میں لکھا ہے، تو اگر یہ لکھا ہے تو پھر آپ کے سارے علم کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ ساری بات جان جانے کے بعد تم یہ جان جاؤ گے کہ تم کچھ نہیں جانتے۔ کون سی صورت تھی وہ؟ یاد آ رہا ہے؟ وہ آپ نے بھیجی بھی تھی، دوبارہ میں پھر بھول گیا، بار بار ذہن سے نکل جاتی ہے۔ سورہ نمل ہے کہ سورہ نحل ہے، وہ میں پھر ڈھونڈوں گا۔ سورہ نحل ہے غالباً، سورہ نحل میں آیت نمبر 112، تو شاید یاد ہے، صحیح ابھی کنفرم کروں گا، پھر دوبارہ ریکارڈ کریں گے۔ مجھے یاد آ رہا ہے سورہ نحل آیت نمبر 112 ہے شاید، لیکن اس کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا۔ وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھلا چیلنج کیا کہ جو معلومات ہم تمہیں دیتے ہیں اور جو معلومات ہم تم سے روک لیتے ہیں، وہ ہم تم پہ بڑا احسان کرتے ہیں۔ پھر ہم تمہیں کثرت سے گمراہ کرنے پہ قادر ہیں، کثرت سے ہدایت دینے پر قادر ہیں۔ تمہیں یہ باتیں بھولنی نہیں چاہیے۔ میں ہدایت دوں گا تو ہدایت ملے گی، میں گمراہ کروں گا تو تم گمراہ ہی ہوگے، تمہیں پھر نفع پہنچانے والا۔ اگر تم سیدھے راستے کی راہی ہو اور تمہاری سوچ پختہ ہے اور تم خود کو چھوڑ چکے ہو، تم سیلفش نہیں ہو، ہدایت ملے گی کیسے؟ سیلفش نہیں ہو سکتے آپ، خود غرض خود پسند نہیں ہو سکتے آپ کو۔ پھر آپ کو ایک عوامی پوری انسانیت کو، پوری حیوانیت کو، پورے پلانٹس کو، اینیملز کو، تمام چرند پرند سب کو زیر نظر رکھ کے اگر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اوپن فیصلہ کرتے ہیں، اجتماعی، تب آپ پہ ہدایت کا راستہ کھلنے کا کچھ امکان ہے۔ اگر آپ صرف انسانیت کی بات کریں گے تو آپ درختوں اور پودوں کا بیڑا غرق کریں گے جو آپ کرتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ فرنیچر کی دکانیں کھول لیتے ہیں، آپ کارویں کرتے ہیں، لکڑ درخت کاٹتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی کاغذ قلم ہو، کتابیں درخت کاٹتے ہیں، بیڑا غرق کرتے ہیں۔ یہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں، حیوانیت اور پرندوں اور پودوں کی بھلائی تباہ کر دیتے ہیں، آپ بیڑا غرق کیا ہے آپ نے اس کا۔ تو آپ ہدایت پر نہیں ہو سکتے، اس کا امکان نہیں ہے۔ بیڑا غرق کر دیا انسان نے، تباہی لگا دی، بڑے بڑے ہاؤسنگ سوسائٹیاں جی پکے مکان پکی دکان بنائیں گے، بیڑا غرق کر دیا، تباہ کر کے تمام جنگلات کاٹے، پانی کے ریزروائرز تباہ کیے، اب رو رہے کہ جی فریش واٹر کوئی نہیں ہے، اب تازہ ہوا کوئی نہیں۔ یہ تو مسائل ابھی
پیدا ہوئے ہیں ابھی تو شروع ہوئے ہیں، تو آپ اگلی نسل کو جو دے کے جائیں گے وہ آپ کو گالیاں بھی نہیں دے گی، وہ تو گالی دینے قابل بھی نہیں رہیں گے بیچارے، ان میں تو وہ بھی ہمت نہیں ہوگی، کمزور ہو رہا ہے آدمی ڈے بائی ڈے نا۔ پچھلی قومیں، پچھلی نسلیں، میں وہ پیرامڈس کی بات سن رہا تھا جو بالکل پروون فیکٹ ہے کہ اگر آج آپ ایک احرام مصر میں سے ایک حرم بناتے ہیں، ایک اتنی ٹیکنالوجی کے بعد، تو آپ کو 600 سال لگیں گے ایک حرم بنانے میں، پیرامڈس ایک بنانے میں۔ وہ اتنا بڑا اور اتنا زبردست وہ آرکیٹیکچر ہے، اتنی بڑی سائنس ہے اس میں، 600 ایئرس آپ کو ایک بنانے میں لگیں گے۔ تو انسان پہلے طاقتور تھا، ابھی بھی قلعے دیکھ لیں، شاہی قلعہ دیکھ لیں، دہلی کا قلعہ دیکھ لیں، لال قلعہ، وہ قطب کی لاٹ دیکھ لیں، تاج محل دیکھ لیں، آپ جتنی تعمیرات پرانی دیکھیں گے آپ کہیں گے یار یہ آج بنانا مشکل ہے، آج نہیں بن سکتا، اتنی ٹیکنالوجی کی بات بھی، کنکریٹ آ گیا، یہ آ گیا وہ، لیکن آپ کے اندر وہ طاقت، آپ برج خلیفہ ٹائپ کے وہ ایسی عجیب سی بکواس بنا کے فارغ ہو، لمبا دور سے دیکھو ایسا لگتا ہے تنکا کانا ایسے کھڑا ہو، بیکار، وہ اس میں نہ خوبصورتی ہے نہ آرکیٹیکچر، اس میں شیشے جڑے ہوئے، بس آپ نے پٹھے سیدھے کیے، ٹھیک ہے۔ تو انسان بنیادی طور پہ مشین کا اسیر ہو کے کمزور ہو گیا، آئندہ یہ اور کمزور ہونے کی طرف جا رہا ہے، یہ طاقت کی طرف نہیں جا رہا۔ کون سا آدمی اس وقت ہمارے اندر بیٹھا ہے چھوٹے بچے چھوڑ کر جس نے دوائی نہیں کھائی، اینٹی بایوٹکس نہیں کھائے، ٹیکا اوپر نہیں چلا، ڈرپ نہیں لگی، لمبا نہیں پڑ گیا ہے؟ ابھی ذرا سے زکام نزلہ ہو نا لمبے پڑ جاتے ہیں، طاقت ہی نہیں ہے، ریزسٹنس ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو چلو جی انشاءاللہ ختم کرتے ہیں، اذان ہو گئی ہے۔